جی دوستو، پارٹ 3 شروع کرتے ہیں کہ میں نے پہلے بتایا تھا استادی شاگردی کے بارے میں. کیا استاد شاگرد کبوتر بازی کے اصول میں کوئی استاد کو آواز دے سکتا ہے؟ ہر بھائی دیکھیں، ہم لوگ کے پاس جو قانون آئے ہیں وہ شروع سے ہی پاکستان سے آتے ہیں، اور کچھ قانون ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے موسم کے لحاظ سے، اپنے یہاں کے لحاظ سے قانون میں رد و بدل کیا ہے. اور ماشاءاللہ ہماری کمیٹی نے قانون بھی پاس کیا ہوا، اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. جب سوال آپ نے کیا کہ آج شاگرد استاد کو، کسی اور پارٹی کے استاد کو آواز دے سکتا ہے، یہ اخلاقی طور پر غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک ہی گھاٹ پہ سبھی پانی پی رہے ہیں. ابھی میں نہیں بولنا چاہتا کون. تو اس چیز کے لیے باقاعدہ یہاں کے خلیفہ بااختیار وہ کسی دوسرے پارٹی کے استاد کو آواز دے سکتا ہے، استاد کو آواز دے سکتا ہے، یا پھر پارٹی کا سربراہ دوسری پارٹی کے سربراہ کو آواز دے سکتا ہے. یہاں پر بہت مرتبہ اسی بات پر بڑی لڑائی بھی ہوئی ہے کہ تم نے مجھے آواز دیا ہے، تم اپنے استاد کو بلاؤ. وہ پھر کہتا ہے تم اپنے استاد کو بلاؤ، تم اپنے استاد کا نام دو، تم اپنے استاد کا نام دو. تو میرا خیال ہے اس میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ شاگرد ڈائریکٹ کسی استاد کو آواز نہیں دے، اور وہ اصولاً دے بھی نہیں سکتا. اگر اس نے کسی کے ساتھ بازی لگانی ہے، سب سے پہلے تو اپنے پارٹی کے سربراہ کو بولے. پارٹی کا سربراہ وہ پارٹی کو دوسرے پارٹی کے سربراہ کے ساتھ بات کر کے اس کو بولے گا بھائی ہمیں چھت دو، ہم آپ سے بازی لگانا چاہتے ہیں. آپ کسی کے گھر میں جا کے یا کسی فیس بک پہ پوسٹ ڈال کے کسی کو چیلنج کرو، یہ اخلاقی بالکل غلط ہے، اخلاقی طور پہ غلط ہے، اور میں اس کے بالکل خلاف ہوں. بلکہ میں نہیں، کافی لوگ اس کے خلاف ہیں. اور میں یہی چاہتا ہوں یہاں کے استادوں سے، یو اے ای کے استادوں سے، بلکہ پاکستان کے استادوں سے بھی، کہ وہ ایک قانون بنائیں، ایک قانون پاس کریں کہ کوئی بھی استاد کوئی شاگرد ڈائریکٹ کسی استاد کو آواز نہیں دے. بااختیار خلیفہ آواز دے سکتا ہے، بے اختیار خلیفہ بھی آواز نہیں دے سکتا. میری یہ ایک رائے ہے اور میرا ایک خیال ہے، اور یہی قانون ہے اور قانون تھا. جی. اور اکثر نئے شوقین ہیں جو شاگرد ہیں استاد، تو یہ استادی کب ہوتا ہے، کیا اس میں بھی وہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ تاکہ ان کے حوالے میں بھی بتایا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کہ استادی کب کیا ہوتا ہے اور شاگردوں کا کب. استادی کب، دیکھیں ہم نے یہاں پر ابھی چند پہلے، آج سے 2 سال پہلے کچھ لوگوں نے استادی کپ کا بھی مذاق اڑایا. استادی کپ میں شاگردوں کو ڈال دیا. اب اگر کیا ہوتا ہے، نام استادی کپ ہے، اور اگر وہ شاگرد جیت کے کپ لے گیا تو کیا اس کو تم استادی کپ اس کے ہاتھ میں دو گے کہ یہ فلانا استاد جیتا ہے یا شاگرد جیتا ہے؟ اصولی غلط ہوتا ہے. تو ہمارے قانون میں، میرے خیال میں استادی کپ میں کسی شاگرد کو شامل نہ کیا جائے. اگر آپ شاگرد کی چھت اڑانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے استاد کے نام پر اڑائے گا. استاد اپنا نام دے سکتا ہے، اس چھت پہ اڑا سکتا ہے. اور دوسری بات کیا سوال کیا؟ دوسرا یہی سوال کیا تھا جو کب کے حوالے سے. جی، شاگرد کوئی اڑا سکتا ہے؟ بالکل. شاگرد کا الگ کپ اڑتا ہے، شاگرد عام کپ اڑتا ہے جو اوپن کپ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی اڑا سکتا ہے، شاگرد ہو، استاد ہو، خلیفہ ہو. لیکن یہ کہو کسی استادی کپ میں شاگرد نہیں اڑا سکتا، یہ غلط ہے. جی، تاکہ نئے شوقینوں کو کسی کو پتہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ جو بھی شوقین ہے، ہم لوگ شوق آگے بڑھانا چاہتے ہیں. شوق کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ہم لازم اپنے شاگردوں کو سمجھائیں گے. ہم لازم اپنے جتنے بھی پارٹی ہیں سب کو بیٹھ کے سمجھائیں گے. ہم کیوں یہ کمیٹی ہم نے بنائی ہے؟ کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اصول جو بھی ہو وہ پیپر پہ لائیں، قانون میں لائیں، قانون آگے دیں پارٹیوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی یہ قانون ہے اور اس قانون کے تحت کبوتر اڑتا ہے. بے شک. اسی میں ہم ابھی تک الحمدللہ بہت کامیاب ہے. ہماری کمیٹی بہت اچھی جا رہی ہے. میں سب کمیٹی میں جتنے ممبران ہیں، سب لجنہ والے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی، جاتے جاتے آخری سوال کر کے ہی جاؤں گا. استادی شاگردی کا مطلب یعنی سمجھاؤ کسی کو. کیا کوئی استاد کسی کو استاد بنا رہا ہے، کیا اس کا پگ چلا جاتا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بحث کرتے ہیں گروپوں میں، یا کسی کے کوئی اگر ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر شاگردی کے دوران، مثال کہ آپ نے وحید کو استادی دی، ٹھیک ہے نا، کیا آپ کا یہ پگ چلا گیا؟ یعنی کوئی اس کا مثال کا کردار ہے، یعنی وہ ماشاءاللہ سیکھا ہوا ہے اس کو. میں سمجھ گیا آپ کے سوال کا. بہت ہی اچھا سوال کیا. جہاں تک استادی شاگردی ہے،
جی جی وہ ہر فن میں شاگردی استادی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ہو، اسکول میں ہو، کسی مطلب کسی میکینک لائن میں ہو، کسی اور استادی میں استادی شاگردی ہوتی ہے۔ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ پگ چلے گی، یہ پرانے دور میں انڈیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ابھی بھی دلی میں کچھ جگہ پر یہ رواج ہے کہ استاد جب تک زندہ ہے کوئی دوسرا اس کی پارٹی میں استاد نہیں بن سکتا، وہ مرے گا۔ اب وہ سب انتظار کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ وہ استاد مر جائے تو وہ پگ اس کو کسی ایک اچھے شاگرد کو ملے، پھر اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے۔ تو ابھی خیر ہمارے استاد نے تو کافی استاد بنائے ہیں، پاکستان میں یہ اصول نہیں ہے، پہلے چند جگہ پہ تھی، میں نے سنا تھا جہلم میں تھا، سرگودا میں بھی تھی یہ چیزیں، لیکن وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی ایک استاد کتنے بھی استاد بنا سکتا ہے، اپنے لائق شاگرد کو جو بہت اچھا پرفارمنس دکھا رہا ہے اس کو استاد بنا سکتا ہے۔ تو استاد بنانے میں یہ نہیں کہ نہیں، ابھی کچھ جگہ پہ پتہ چلا کہ یعنی چھوڑیں باتوں کو، بہت لمبی ہو جائیں گی۔ استاد بناؤ لیکن اس کو پہلے پرکھو، اس کو دیکھو اس نے کیا پرفارمنس دکھائی ہے، اس کے وہ کبوتر بازی کے لائق ہے، وہ کسی میٹنگ میں بیٹھ سکتا ہے، کسی جگہ بات کر سکتا ہے، تو اس کو استاد کے قابل ہے تو استاد بنانا چاہیے۔ بے شک۔ جی دوستوں ماشاءاللہ آپ نے سنے، استادی پگ نہیں جاتی کسی کی بھی۔ یہی میں مثال دیتا ہوں، فرض کرو ایک کلاس روم میں 10 لڑکے پڑھ رہے ہیں، ایک پروفیسر ان کو پڑھا رہا ہے، اب وہ 10 لڑکے پڑھ کے پروفیسر سے آگے ڈگریاں لے کے چلے گئے، وہ اس سے بھی زیادہ پروفیسر بن گئے، تو کیا وہ جس نے ان کو ٹیچنگ، جس نے اس کو پڑھایا ہے، کیا اس کی پروفیسری چلے گئی؟ نہیں، وہ پروفیسر ہی رہے گا، وہ ان کا استاد ہی رہے گا، وہ چاہے کتنے بڑے استاد بن جائے۔ حضرت علی کا قول ہے، کوئی بھی آپ کو تھوڑا بھی سکھائے آپ اس کو اپنا استاد سمجھو، اور استاد کی عزت کرنا سب پہ فرض ہوتا ہے، پوری پارٹی نہیں بلکہ دوسرے استادوں پر بھی ہے۔ ہمارا فرض ہے ہم استادوں کی عزت کریں، چاہے وہ پرانے ہیں چاہے وہ نئے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جی دوستوں ماشاءاللہ آپ نے سنا استاد ایوب کی باتیں، ماشاءاللہ بہت اچھے باتیں کی، ہمیں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا۔ تو آخر میں جاتے جاتے یہی کہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے شیئر ضرور کریں۔ معلومات آپ کو ملتی رہیں گی، اچھے چینلز ہیں۔ اللہ حافظ۔